independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. کہتے ہیں کہ جب سے پاکستان آزاد ہے ایپیسینٹر آف ٹیررزم ہے. جب سے 14 اگست 1947 سے دہشت گردی کا کیپٹل ہے یہ. ٹھیک ہے جی, ظاہری بات ہے, اٹ مینس کہ پالیسی سخت ہے انڈیا کی حکومت کی طرف سے. نریندر مودی صاحب کو ہدایات ہیں, مودی صاحب کی طرف سے ہدایات ہیں کہ بھائی صاحب ہم جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں, ہم پاکستان کو کال آؤٹ کرتے رہیں گے. تو یہ چیز جو ہے دیٹ از دیئر. لیٹس سی کیا ہے اس میں, دیکھتے ہیں آگے سنو. یہ تالیاں بھی بہت بجی وہاں پہ. پیپل ور کلیپنگ big clap. Decades now, یہ وہ ظاہر بات ہے, یہ خود ہی لے کے آئے ہوئے تھے. جیسے پاکستان کے وزیر اعظم گئے تھے تو ان کے ساتھ بہت سارے پاکستانی جو لوگ تھے, تو یہ بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو لے کے آئے تھے جو پیچھے سے تالیاں شالیاں مار رہے ہیں. for decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated list. کون سا جی 9/11 کا پاکستان سے کیا تعلق تھا؟ جسٹ ایک پوائنٹ ہے, جتنے لوگ 9/11 میں انوالو تھے وہ سارے تو عربز تھے, ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ بھاگ کے آگے افغانستان, تو ہم اس میں کیا کریں بھائی؟ افغانستان آئے نا, وہاں سے وہ پھیلے, وہ دنیا کے ہر ملک میں گئے, تو اس میں پاکستان میں اکیلے میں آئے وہ. تو اب وہ کہتے ہیں دنیا کے میجر, آپ یا تو کہیں نا جی 9/11 کے ٹریس وہاں سے آئے ہیں. اسامہ بن لادن جو ہے وہ 2600 کلومیٹر لمبا بارڈر, جس کو افغانستان بند کرنے کو تیار نہیں ہے, جس کے اوپر پاکستان نے باب وائر لگائی ہوئی ہے وہ ساری, اور اس وائر کو وہ رسپیکٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ روزانہ دہشت گرد بھیج کے اس کو وائر کو توڑتے ہیں, اور روزانہ تشکیلیں آتی ہیں پاکستان میں, اور آپ کہتے ہیں جی ہر بڑا دہشت گرد. چلے ظاہری بات ہے, اس وقت مائک آپ کے پاس ہے, جو مرضی کہیں سنیں. of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam. But the question is کہ they could not provide any evidence to Pakistan. اس چیز کو وہ مانتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کوئی ایویڈنس نہیں دی ہوئی. اگر کوئی دی ہوئی ہے تو بھیجیں, کوئی بتائیں. جس دن یہ حملہ ہوا ادھر پہلگام والا, تب سے لے کے جس دن یہ مونسون کا سیشن انڈین پارلیمنٹ کا شروع ہوا, انڈیا کے پاس کچھ نہیں تھا. اس دن انڈیا نے 3 لوگوں کو اٹیک کیا, قتل کیا, جس دن سیشن چل رہا تھا. اور وہ ظاہری بات ہے, بہت سارے لوگ انڈیا کے میڈیا نے خود کویسچن کیا کہ یہ پارلیمنٹ میں بھی کویسچن ہوا, کہ انڈین پارلیمنٹ کے اندر کویسچن ہوا کہ اس وقت ہم پارلیمنٹ کا اجلاس کر رہے ہیں, اس وقت آپ وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں. میں نے تو تب بھی کہہ دیا تھا the reason or the logic behind is کہ میڈیا ڈیورٹ کرنا ہے. اگر سارا میڈیا پارلیمنٹ پہ آ گیا تو بہت چیزوں کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آدھے میڈیا کو وہاں انگیج کر دو, آدھے میڈیا کو یہاں انگیج کر دو. تو یہ تو میرے جیسے عام آدمی کی بھی سمجھ میں آتا ہے, تو پالیسی میکرز کو نہیں آتا. In April this year, And one more thing, we condemn the Pahalgam attack. کیا کوئی جعفر ایکسپریس کی اٹیک کو کنڈیم کرے گا؟ No. They will glorify and they will bring the supporters and the perpetrators. کسی کو بھی دے سکتا ہے, لیکن کوئی مجھے بتائے گا دنیا میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کنٹری کا جو آرمی چیف ہو یا فیلڈ مارشل ہو, وہ اس طرح سے کسی دوسری کنٹری کے پریزیڈنٹ کے سامنے مارکیٹنگ کرتے دکھائی دی ہوں, سامان بیچتے دکھائی دی ہوں. اس کے بعد جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں کا تو کام ہی ہے کہ صرف بزنس کرتے ہیں اور اپنا جو کام سیکیورٹی کا ہے وہ ان سے ہوتا نہیں. اگر ہوتا تو یقیناً ابھی تک یہ ٹی ٹی پی والے اور جو بلوچستان میں چل رہا ہے, جو کے پی کے میں پرابلمز آ رہی ہیں, وہ ان سے مینج ہو گئی ہوتی. لیکن یہ صرف بھارت کے ساتھ لڑ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بہادر بتاتے ہیں, لیکن اصل جنگ ان کی یا اصل لڑائی ان کی جو دیکھنے والی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی افغان بارڈر پہ, جہاں ان کے کنٹرول میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا. یہ صرف بزنس کرنا جانتے ہیں, یہ صرف ڈی ایچ اے بنانا جانتے ہیں. جگہ جگہ پر ان کے بزنسز, جیسے ہمارے کئی پارٹی دوست بھی کہتے ہیں کہ جی یہ تو کہہ لیجیے پیمپر سے لے کر اور سیریل تک ہر چیز بناتے ہیں, اور جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن خود ہی اپنی بات کو یہ جھوٹا جو ہے ثابت کر دیتے ہیں. اب یہ فوٹو اس وقت بہت وائرل ہے, پاکستان میں بھی بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, پاکستان میں بھی بہت بات کی جا رہی ہے
کہ جی یہ اب نیا تماشا انہوں نے کیا شروع کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ تو سمجھے ایسے ہی سائیڈ میں ویسے ہی جیسے کہتے ہیں نا تماشائی کی طرح سے کھڑے دکھائی دے رہے ہیں. اور فیلڈ مارشل صاحب جو اصل میں جن کا یہ سارا بزنس ہے وہ یہ چیزیں بیچتے ہوئے یا مارکیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو پوچھنا یہ تھا کہ جن کی زمین ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں چاہے وہ کے پی کے ہوں چاہے بلوچستان کے ہوں چاہے کشمیر کے ہوں, آپ ان کی اجازت کے بغیر ان کا سامان جب آپ بیچ دیں گے, ان کے ریئل منرلز اور دوسری چیزیں جب آپ سیل کر دیں گے, اور آئل کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو اگر ان کیس آئل نکل آیا اور اس آئل کو بھی اگر آپ نے اسی طریقے سے ٹھکانے لگا دیا تو ان لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا. یہ تو ہمیں سی پی سی کے ٹائم پر بھی کہا گیا تھا کہ جی جب سی پیک بن جائے گا, سی پیک پہ کام شروع ہو جائے گا تو جی جو وہاں کے لوگ ہیں انہیں بہت فائدہ ہوگا, وہاں کے لوگ جو ہیں ان کی جو حالت ہے وہ بہتر ہو جائے گی, ان کے پاس پیسہ آ جائے گا, ان کی مالی حالت صحیح ہو جائے گی, ان کی اکانومی جو ہے ان کے پروونس کی وہ اچھی ہو جائے گی, ہر انسان وہاں پہ جو رہتا ہے اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا, وہاں کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے